بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول علیہ رسول، گدایان دربار بطول و عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اتنی رات گئے آپ لوگ اس عزا خانے میں مجلس امام علی مقام علیہ السلام میں آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ میں جب آ رہا تھا وقت تاخیر ہونے لگی تو ہم نے سوچا کہ بہت ہی مختصر لوگ ہو سکتا ہے مجمع میں موجود ہوں، مگر الحمدللہ آپ کی محبت اور اتنے تعداد میں آپ کا یہاں پر آنا، خاص طور سے ہماری ماں بہنوں کا بھی یہاں پر تشریف لانا، یہ میں شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ اس کی جزا صرف جناب سیدہ آپ کو دے سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی، مسلسل تقریباً 13-14 گھنٹے کا یہ سفر ہو گیا اور اس کے بعد فوراً ایک تقریر کرنے کے بعد آپ کے اس دیار محبت میں آ چکا ہوں۔ زیادہ وقت آج میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مگر چونکہ آپ کی محبتیں اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ میں بالکل بھی مختصر کر دوں۔ الحمدللہ جو سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے اس خمسہ مجالس میں پہلی روز سے کیا تھا، آج وہ اپنے تیسرے مرحلے پہ داخل ہو رہا ہے۔ خداوند کریم ہم نے پہلی مجلس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کیا تھا، اور کل اس ذیل میں مزید معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بچہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا کہ ہر بچہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے،
حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر بچہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہر باتیں جو ہے میں زور لگا کر کہوں اور آپ پھر اسے اسی انداز میں لیں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جب میری آواز گرفتہ ہو تو آپ کلیم پہ نہیں کلام پہ آپ بولیں۔ آج جب ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے اور ہم اس مہینے کا آغاز غم حسین سے کرتے ہیں تو ہمیں چڑھانے کے لیے، ہمارے دلوں کو تکلیف دینے کے لیے، یہ میرے خیال سے زیادہ عرصہ نہیں ہو رہا، یہ 5-10 سال کے عرصے سے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی لوگ دے رہے ہیں، ہیپی اسلامک نیو ایئر کا سیلیبریشن ہو رہا ہے، اور ہم سے ہی الٹا سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نئے سال کا آغاز رو کر کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ چور چوری کرے اوپر سے سینہ زوری کرے۔ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ مسکراتے ہوئے کیوں آغاز کر رہے ہیں؟ ہم سے نہ پوچھے کہ ہم روتے ہوئے کیوں آغاز کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے دنوں کا یا اپنے مہینوں کا یا اپنے سالوں کا آغاز اپنی فطرت کے اعتبار سے کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کی فطرت کیا ہے؟ اسلام کی فطرت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلو مولود یرید الی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ چاہے وہ جس کے گھر میں بھی پیدا ہو، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب پیدا ہوا تو مسلمان ہوا۔ اب بعد میں اس کے پالنے والے اسے اپنے عقیدے میں ڈھال دیتے ہیں، مگر جب پیدا ہوا تو وہ مسلمان ہوا۔ تو ہم نے تحقیق کرنا شروع کی، ریسرچ کرنا شروع کیا کہ آخر وہ کون سی فطرت ہے جسے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ فطرت اسلام ہے، اور ہر بچہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جب ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسکراتا نہیں ہے، وہ ہنستا نہیں ہے، وہ کھلکھلاتا نہیں ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اور اگر بچہ نہ روئے تو ماں باپ روتے ہیں۔ اللہ اکبر ہے۔ اگر بچہ پیدا نہ ہو تو ماں باپ روتے ہیں۔ ماں باپ سے پوچھو کہ روتے کیوں ہو؟ کہا پتہ نہیں، پاگل پیدا ہوا ہے، دیوانہ پیدا ہوا ہے، اللہ جانے۔ پتہ یہ چلا کہ اپنی زندگی کا آغاز ہنستے ہوئے پاگل کرتے ہیں۔ اب سمجھ جاؤ کہ جو بھی محرم کا آغاز مسکراتا ہوا کرے تو سمجھ جاؤ بنی امیہ کے دربار کا پاگل ہے۔ خانوادہ بنی امیہ کا پکا پاگل ہے۔ اس لیے کہ زندگی کا آغاز تو نے کیا تھا تو روتے ہوئے کیا تھا، تو سال کا آغاز کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بچہ جانتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ کل میں نے سورہ الحمد کی ایک آیت پہ کل گفتگو کی تھی آپ کے اذہان عالیہ پر، وہ گفتگو محفوظ ہوگی۔ اللہ آگے بڑھ کے پھر کہہ رہا ہے، سورہ الحمد کے بعد ترتیب کے اعتبار سے جو سورہ ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ اللہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج میں تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی انتظار کیا ہے، میں باضابطہ گفتگو کر رہا ہوں۔ سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔
آج نعرہ لگا رہا ہے نا مولوی کتاب کافی ہے، اس سے کہو کتاب تو چھوڑ دے، الف لام میم کا ترجمہ بتا دے۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں اسی کا ترجمہ بتا دے۔ اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین۔ الف لام میم عام طور پر مولوی ترجمہ کرتا ہے یہ کتاب۔ تعجب تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو اب تک صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہیں آئی ہے، چلا ہے عرب کی عربی سمجھنے ہے۔ اللہ نہیں کہہ رہا الف لام میم ھذا الکتاب، اللہ کہہ رہا الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن نہیں۔ قرآن اگر ہوتا تو اللہ کہتا ھذا الکتاب۔ بھائی کہیں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر قرآن ہوتا اللہ کہتا ھذا الکتاب، یہ کتاب جو تو پڑھ رہا ہے، کہا ھذا نہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ وہ کتاب کون ہے؟ وہ کتاب ھدی للمتقین، متقیوں کا ہادی، متقیوں کا ہدایت کرنے والا، مسلمانوں کا نہیں، مومنوں کا نہیں، متقین کی ہدایت کرنے والا کون؟ ذالکا، وہ کتاب۔ اب جب قرآن پوچھنا ہے تو بولتے ہوئے قرآن سے پوچھنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان 23 سال تک نبی سے پوچھتا رہا یا رسول اللہ وہ ذالکا کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ غدیر کے میدان میں بتایا ھذا علی مولا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ اللہ جس وہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، نبی نے علی کو اٹھا کے کہا وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن جس وہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، نبی نے ھذا کہہ کے بتایا وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بھائی کل میں نے آپ کے سامنے بیت کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیت کے لیے طہارا بیت للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اور پھر دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ یہ کعبہ کیا ہے؟ کہ للذی ببکۃ ومبارک وھدی للعالمین۔ یہ کعبہ جو ہے یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ کائنات کے لیے ہدایت ہے، کائنات کا ہادی ہے کعبہ۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، ماشاءاللہ نمازیوں کا مجمع ہے، نماز میں شکیات سے کبھی نہ کبھی آپ مبتلا ہوئے ہوں گے؟ شک ہوا ہوگا نا نماز میں، ہے نا؟ وہ نمازی ہی کیا کہ جس نے کبھی شکیات نماز نہ کی ہو، کبھی نہ کبھی شک آتا ہے نا۔ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے؟ 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، یہ دوسری ہے کہ تیسری ہے؟ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے؟ اچھا تیسری رکعت آ گئی، یاد آ گیا تشہود پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ یہ شکیات ہوتی ہے نا آپ کو۔ انصاف سے بتائیے کہ جب شکیات ہوتی ہے نماز کے دوران اور نماز میں آپ رخ میں کعبے کی طرف کر کے نیت کر رہے ہیں، کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کعبہ ھدی للعالمین ہے، کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتانا مسلمانوں کہ جب کبھی بھی تم شکیات نماز میں مبتلا ہوئے، تیسری رکعت میں کنفیوز ہوئے کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے، کیا کعبے سے آواز آئی کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے؟ جب چوتھی رکعت میں کنفیوز ہوئے تیسری یا چوتھی، تو کیا کعبے سے آواز آئی کہ چوتھی ہے یا تیسری ہے؟ کہا نہیں، کسی کو آواز نہیں آئی۔ تو بھائی جب کسی کو آواز نہیں آئی تو کعبہ ہدایت کیسے ہو گیا؟ بھائی جب کعبے نے ہدایت، منہ تو کعبے کی طرف ہے نا۔ اب الگ بات ہے کہ کعبے سے کوئی اور کہیں منہ پھیر لے، مگر نماز پڑھ رہا ہے تو منہ کعبے کی طرف، تو کعبہ ہدایت کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کہہ رہا کعبہ ہدایت، تو کعبے کو ہدایت کرنا چاہیے۔ کہ مولانا اصل میں آپ بات نہیں سمجھے، کبھی کدار اشارہ ظرف کی طرف ہوتا ہے، مطلب مظروف ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ آج تک ہم نے کہاوت سنا، کیا سنا؟
پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ پیاسا کہاں جاتا ہے؟ کیا کرنے؟ کنویں کا اینٹا کھانے، کنویں کی بالٹی نگل لینے، کنویں میں جو رسی لٹک رہی ہے اسے کھا لینے. کہا نہیں، اینٹا کھانے نہیں جاتا ہے، رسی کھانے نہیں جاتا ہے. اچھا کنویں میں جو پیڑ پودے اگے وہ اسے کھانے جاتا ہے؟ کہا نہیں. کہا تو پیاسا کنویں کے پاس کس لیے جاتا ہے؟ کہا پانی پینے، پیاس بجھانے. تو پتہ یہ چلا کہ پیاسے کو کنویں سے مطلب نہیں ہے، پیاسے کو پانی سے مطلب ہے. اگر کنواں خشک ہو تو کنویں کے پاس جا کر کوئی فائدہ نہیں. پیاس بجھاتا ہے پانی، مگر چونکہ پانی کنویں کے اندر موجود ہے لہذا کہا جاتا ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. اب بھی نہیں سمجھے؟ اللہ کہہ رہا ہے کعبہ ہدایت ہے، مگر 1400 برس ہو گیا کعبے نے کسی کی ہدایت نہیں کی. پتہ چلا اشارہ کعبے کی طرف ہے، مگر ہدایت وہ کرتا ہے جو کعبے میں آیا. اس لیے کہ اگر کعبہ ہدی للعالمین ہے تو یہ امام المتقین ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جو متقین کی ہدایت کرتا ہے. الف لام میم ھدی للمتقین، ہمارے اور آپ کے مولا امام المتقین. بھائی پرسوں کی گفتگو یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک واقعہ یاد آ گیا، چلیے سناتا چلوں. حضرت یوسف علیہ السلام، نام سنا ہے نا؟ یوسف علیہ السلام. مولوی مثال پیش کرتا ہے جب بھی نبی کا قصیدہ پڑھتا ہے اپنے نبی کا تو کیا مثال پیش کرتا ہے؟ حسن یوسف. حسن یوسف. میں نے کہا عجیب احمق ہے، آقا کے چہرے کی مثال غلام کے چہرے سے دے رہا ہے. کہنا تو یہ چاہیے کہ حسن یوسف حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے، مگر مولوی الٹا کر دیتا ہے سب کچھ. یوسف علیہ السلام عزیز مصر نے کہا کہ میں اپنے تمام دولت کو تول دوں گا ترازو کے دوسرے پلڑے پر، اور جب تک یوسف کا پلڑا اور میرے خزانوں کا پلڑا برابر نہیں ہوگا تب تک میں یوسف کو نہیں خریدوں گا. کیا ہوا واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ عزیز مصر نے ساری دولت ڈال دی مگر پلڑا نبوت بھاری رہا، تھک گیا. مصر کے بازار کے عمرا تھک گئے، سارے عمرا اپنے اپنے خزانے لے کر آ گئے. ترازو کے ایک پلڑے پر سونے چاندی ہیرے جواہرات تمام خزانے رکھ دیے گئے، مگر یوسف کا پلڑا بھاری رہا. آخر یوسف کو خود اپنے خریداروں پہ ترس آ گیا. اللہ اکبر. یوسف نے عزیز مصر کو بلایا، کہا کہ چاہے تو اپنے سارے خزانے رکھ دے مگر میرا پلڑا ہلکا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ نبوت کا پلڑا ہے. کہا تو پھر یوسف تجھے خریدوں گا کیسے؟ کہا ایک کاغذ لے کر آ جاؤ، ایک قلم لے کر آ جاؤ. یوسف کو کاغذ دیا گیا، قلم دیا گیا. یوسف نے قلم اٹھا کر کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا اسی دوران جب عزیز مصر اپنے تمام جواہرات زیورات کو رکھ رہا تھا، یوسف کا پلڑا بھاری تھا، ہلکا نہیں ہو رہا تھا، اسی مجمع میں عمرا کے بیچ میں، دولت مندوں کے بیچ میں ایک غریب فقیر بڑھیا جس کے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے تھے، ٹاٹ کا بوریا نشین ضعیفہ، ہاتھ میں عصا لیے مجمع میں داخل ہونے لگی. سپاہیوں نے اس کو روک دیا. کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. اللہ اکبر. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. کہا کہاں جا رہی ہے؟
کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں۔ سپاہیوں نے کہا ہیں تو یوسف کو خریدے گی؟ مصر کے بڑے بڑے عمراء نے اپنی دولت لگا دی ہے، خزانے لگا دیے ہیں، یوسف کو خرید نہیں پائے اور تو یوسف کو خریدے گی؟ بڑھیا کہنے لگی مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں پائی۔ کہا جب خرید نہیں پائے گی تو جا کس لیے رہی ہے؟ جا کس لیے رہی ہے؟ کہا جا اس لیے رہی ہوں کہ جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے گی اس میں میرا بھی نام درج ہوگا۔ اب تک نہیں سمجھا زمانہ ہماری عزاداری کا مقصد؟ ہمیں بھی معلوم ہے ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے، عزاداری اس لیے کر رہے ہیں کہ جب کربلا قیامت کے دن حسین کے ناصروں کی فہرست بنے تو ہم گناہگاروں کا بھی نام جب حسین کے وفاداروں کی فہرست بنے تو ہمارا بھی نام موجود ہو۔ ہم تو اس لیے عزاداری کرتے ہیں، لوگوں کو پرابلم ہو جاتا ہے، آپ 2 آنسو میں جنت دے دیتے ہیں، ہوتا ہے نا اعتراض، کل تک تو غیر کرتے تھے آج اپنے بھی کرتے ہیں، 2 آنسو میں جنت مل جائے گی۔ میں نے کہا بہلول جب ایک مٹی کا گھر بنا کر جنت دے سکتا ہے، یاد ہے نا واقعہ؟ یا ہر چیز کھول کھول کے بیان کرنا پڑے گا؟ اچھا لائیو جو لوگ سن رہے ہیں چلیے ان کے لیے کھول دیتا ہوں میں۔ بیٹھا ہے بہلول، وقت کا دیوانہ جسے لوگ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی دانا نہیں تھا، بیٹھ کے مٹی کا گھر بنا رہے ہیں بہلول۔ وہیں سے بادشاہ وقت کا قافلہ گزرا، ہارون رشید، اس کی بیوی زبیدہ، روایت میں لکھا ہے زبیدہ مومنہ تھی، اہل بیت کی معرفت رکھتی تھی۔ زبیدہ اور ہارون رشید اسی بازار سے گزرے، ہارون رشید نے بھی دیکھا، زبیدہ نے بھی دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بہلول ایک مٹی کا گھر بنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زبیدہ نے اپنا ٹانگا رکوایا اور رکوا کے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ارے اس در کے غلاموں کو تو سمجھ لے، آقاؤں کا مقامی اور ہے۔ کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے بہلول؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں؟ 2 درہم میں۔ کہا یہ لو 2 درہم، لاؤ گھر دے دو۔ اب گھر لے لیا زبیدہ نے، ہارون رشید کہے لگانے لگا، مذاق اڑانے لگا، ہنسنے لگا۔ کہا کس لیے ہنس رہے ہو؟ کہا ارے اس دیوانے کے ساتھ تم بھی دیوانی ہو گئی ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے کہہ دیا جنت کا گھر بنا رہا ہے، تم نے مان لیا، مٹی کے گھر کو جنت کا گھر مان لیا۔ زبیدہ خاموش رہی۔ یاد ہے نا میرا جملہ، کبھی کدار جاہلوں کا جواب خاموشی سے دینا پڑتا ہے۔ خاموش رہی زبیدہ، اپنے محل میں پہنچی۔ ادھر زبیدہ بستر میں گئی، ادھر ہارون سونے چلا۔ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، جنت کے اندر ایک محل ہے، محل میں لکھا ہوا ہے محل زبیدہ۔ اب اس نے سوچا یہ میری بیوی کا محل ہے، داخل ہونا چاہا، فرشتوں نے روک دیا اور روک کر کہا رے کم ظرف، یہ دنیا کا تیرے باپ کا محل نہیں ہے، یہ جنت کا محل ہے، جس کا نام لکھا ہے وہی جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، پریشان ہو گیا۔ صبح جیسے ہی نمودار ہوئی باہر نکلا، اسی گلی میں پہنچا۔ کیا دیکھا؟ بہلول مٹی کا گھر بنا رہے ہیں۔ پھر پوچھا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں، کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں۔ کہا بہلول بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا تیری پوری سلطنت۔ سننا دیوانے کا جواب، تیری پوری سلطنت۔ کہا بہلول کیا ہو گیا؟ کل تو میری بیوی کو 2 درہم میں بیچا تھا، آج میری پوری ملکیت، وجہ کیا ہے؟ کہا فرق ہے، کل
تیری بیوی بن دے کے آئی تھی تو دیکھ کر آیا. کل وہ بن دیکھے آئی تھی، اس نے معرفت کے ساتھ لیا. تو بن دیکھے نہیں آیا. مجھے اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. سنو، آج کے زمانے میں سیدوں کا احترام بھی گھٹنے لگا ہے. دو کوڑی کے لوگ جن کو خود ان کا شجرہ نہیں معلوم، وہ سیدوں سے شجرہ مانگ رہے ہیں. ایک سید زادی تھی، ایک سید زادی. سننا سیدوں کا احترام، یہ قسم سے یہ شاید مولا چاہ رہے ہیں. یہ واقعہ اچانک یاد آیا، میں سوچ کر نہیں بیٹھا یہ سب. ایک سید زادی ہرات کی رہنے والی تھی. سفر کو نکلی، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے. راستہ بھٹک گئی، سمرقند کے گلیوں میں پھر رہی تھی. راستہ بھٹک گئی. اسے علامہ ابن جوزی نے البر والصلہ میں لکھا اس واقعے کو. سمرقند میں راستہ بھٹک گئی، شام ہونے لگی، ساتھ میں 2 بچے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر مسلمانوں کی بستی کون سی ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں فاصلے میں. وہ مسلمانوں کی بستی میں پہنچی. پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر مسلمانوں کے سردار کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں گھر ہے. وہ مسلمانوں کے سردار کے گھر میں گئی اور جانے کے بعد اس نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھول کر مسلمانوں کا سردار باہر آیا اور اس بی بی کو کہنے لگا کون ہو تم؟ وہ بی بی کہنے لگی کہ میں سید زادی ہوں. تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے میں اس کی اولاد ہوں، اور یہ میرے ساتھ جو میرے 2 بچے یہ بھی سید ہیں، سادات ہیں. کہا تو میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ کہا کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مسافر ہوں، راستہ بھٹک گئی ہوں، اجنبی شہر ہے، یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، میرے 2 بچے بھوکے ہیں. کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا میں 1 رات کے لیے تیرے گھر میں پناہ چاہتی ہوں، اور تجھ سے گزارش یہ ہے کہ میرے 2 بچوں کو کھانا کھلا دے. یہ 2 بھی سید ہیں. وہ شخص کہنے لگا، دیکھیں مسلمانوں کا سردار ہے. اس نے کہا کہ تم سیدانی ہو؟ کہا ہاں. کہا 2 بچے بھی سید ہیں؟ کہا ہاں. کہا تو لاؤ شجرہ پیش کرو، نسب پیش کرو، ثبوت پیش کرو. وہ بی بی کہنے لگی کہ میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گئی ہوں، یہاں پر نسب نامہ کیسے لاؤں، یہاں پہ شجرہ کیسے لاؤں؟ کہا تو اگر شجرہ نہیں ہے تو نکل جا میرے گھر سے. آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، ہر عورت اپنے آپ کو سید زادی کہتی ہے، نکل جا میرے گھر سے. اس نے دروازہ بند کر دیا. وہ سید زادی گلیوں میں پھرتے پھرتے ایک پارسی کے گھر میں پہنچی، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا پارسی. اس کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا. اس پارسی نے دروازہ کھولا. کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلمانوں کے رسول کی اولاد میں سے ہوں، میں سید زادی ہوں، یہ 2 بچے ہیں، یہ 2 بھی سادات ہیں. میں راستہ بھٹک گئی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں تجھ سے 1 رات کے لیے پناہ چاہتی ہوں. اگر تو نے مجھے 1 رات کے لیے پناہ دے دی، اگر تو نے میرے 2 بچوں کو کھانا کھلا دیا، تو میں حشر میں اپنے نانا سے تیرے لیے دعا کروں گی. جیسے ہی اس پارسی نے سنا، اللہ جانے اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈال دی. اس نے کہا بی بی آ جائیے، میرے گھر میں پناہ لے لیجئے، میں آپ کے بچوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں. اس نے اپنے گھر میں اس عورت کو پناہ بھی دیا، اس کے بچوں کو کھانا بھی کھلایا. جب رات ہو گئی، ادھر پارسی سونے چلا، ادھر مسلمانوں کا سردار سونے چلا. ادھر مسلمانوں کا سردار جیسے ہی سویا، اس نے کیا دیکھا خواب میں کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور جنت کے اندر اللہ کے رسول اسی بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے 2 بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ پریشان ہو گیا، جنت کے اندر داخل ہونا چاہا. فرشتوں نے راستہ روک دیا. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں. ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا اگر تم مسلمان ہے تو ثبوت پیش کر. اس نے کہا کہ ثبوت کہاں سے لاؤں؟
کوئی ثبوت نہیں ہے. کہا تو جنت سے نکل جا. دھکے دے کر نکال دیا گیا. اس کی آنکھیں کھل گئی. صبح پریشان ہونے لگا, گلیوں گلیوں میں پھرنے لگا. اسی پارسی کے گھر پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا. پارسی نے دروازہ کھولا. وہ مسلمانوں کا سردار کہتا ہے کہ یہ بتا کہ تیرے گھر میں کوئی سید زادی آئی ہے؟ کہا ہاں. کہا اس کے ساتھ اس کے 2 بچے ہیں؟ کہا ہاں. کہا تو نے اس کو پناہ دی؟ کہا ہاں. کہا اس کے بچوں کو تو نے کھانا کھلایا؟ کہا ہاں کھلایا. کہا اسے میرے حوالے کر دے. وہ پارسی کہنے لگا ہرگز نہیں کروں گا. کہا میں تجھے 300 درہم دوں گا. کہا پھر بھی نہیں کروں گا. کہا تجھے جتنی دولت چاہیے بول میں دوں گا. کہا تو اپنی ساری دولت بھی دے دے تب بھی میں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. مسلمانوں کا سردار کہنے لگا کیوں حوالے نہیں کرے گا؟ وہ پارسی کہنے لگا اس لیے کہ جو خواب دیکھ کر تو آ رہا ہے وہی خواب دیکھ کر میں بھی. جس خواب کو دیکھ کر تو آ رہا ہے میں بھی اسی خواب کو دیکھ کر جاگ رہا ہوں. تو پھر لوگوں کو پریشانی کیسی کیوں ہوتی ہے؟ ہیں 2 آنسو بہا کر جنت چلے جائیے گا. ارے ہم نے کب کہا کہ ہم جنت جائیں گے؟ ہم بھی مان رہے ہیں 2 آنسو کے عوض ہم جنت نہیں جا سکتے. ویسے ہی ہم جنت میں نہیں جا سکتے جس طرح ایک سوئی کے سوراخ سے اونٹنی نہیں گزر سکتا. اللہ جانے لکھنؤ کا مجمع یا میں کہاں پڑھ رہا ہوں. بے شک ہم جنت ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے ایک سوئی کے سوراخ سے اونٹنی نہیں گزر سکتا. بے شک ہم جنت ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے ایک قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا. بے شک ہم جنت ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے سمندر میں 12 راستے نہیں بن سکتے. بے شک ہم جنت ویسے ہی نہیں جا سکتے جیسے ٹھوکر سے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا. اب لکھنؤ کا مجمع مجھ سے کہے گا کہ مولانا قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان ہو. ارے اونٹنی سوئی کے سوراخ سے اونٹنی گزر سکتی ہے اگر گزارنے والا صالح نبی ہو. دریا میں راستے بن سکتے ہیں اگر بنانے والا موسیٰ ہو. ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے اگر جلانے والا عیسیٰ ہو. ویسے ہی ہم گناہگار گناہوں کے باوجود جنت جا سکتے ہیں اگر لے جانے والی فاطمہ. ماشاءاللہ. بھائی اللہ قرآن میں, بس میں نے اپنی تقریر تمام کر دی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تاکہ میں اپنے حبیب کو تمام نشانیاں دکھا سکوں. مولوی پریشان ہو رہا ہے نبی کیسے گئے, نبی کیسے گیا, نبی کیسے گئے. ارے احمق قرآن پڑھ. نبی نے نہیں کہا کہ میں گیا, اللہ کہہ رہا میں لے گیا. نہیں پہنچا میرا مجمع, تاریخی جملہ. ارے نبی نے نہیں کہا میں گیا, اللہ کہہ رہا میں لے گیا. ہم نے نہیں کہا ہم جنت جائیں گے, سیدہ کہہ رہی میں لے جاؤں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے. ہم اگر کہتے کہ ہم جائیں گے تو انکار ہو جاتا.
ہم نے نہیں کہا کہ ہم جائیں گے، سیدہ کہہ رہی ہیں میں لے جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ تو نے سمجھا کہا ہے عزاداری حسین کو، یہ سیدہ کی تمنا کا نام ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ عزاداروں پر ظلم کر کر عزاداری ختم کر دیں گے۔ ابھی میرے راستے میں آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ کسی کمبخت نے میری گاڑی روک دی درمیان میں، اس نے گاڑی سامنے رکھ دیا، ڈرائیور اس کو اوورٹیک کر کے گیا، وہ پیچھا کرتے کرتے وہ گاڑی یہاں بڑے امام باڑے تک آ گیا۔ جب ہم لوگ داخل ہوئے تو وہ نکل گیا۔ اب اللہ جانے اس کی کیا نیت تھی، مگر ایک سوچ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ حسین کے ذاکروں کو ختم کر دیں گے تو ذکر ختم ہو جائے گا، حسین کے عزاداروں پہ ظلم کریں گے اور انہیں مٹا دیں گے تو عزاداری مٹ جائے گی۔ تجھے معلوم ہی نہیں ہے ابو جہل کی نسل کے اولاد کہ عزاداری ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم باقی ہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے باقی ہیں۔ یہ سیدہ کی دعا تھی، ایک ہی دعا کی سیدہ نے، بابا میرے لال پہ روئے گا کون، میرے لال پہ آنسو کون بہائے گا، میرے لال کا غم کون منائے گا۔ عزاداروں کبھی سوچا ہے سیدہ کا کلیجہ، ایک ماں کا پورا کنبہ 10 گھنٹوں میں لٹ گیا۔ کیا ظلم ہوا ہے اس بی بی پہ۔ بعد رسول سیدہ جب روتی تھی اپنے بابا پہ روتی تھی، انہیں رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے علی سیدہ سے کہیے کہ وہ راتوں کو نہ رویا کرے، ہمارے نیند میں خلل پڑتی ہے۔ اس بی بی نے کہا بابا صبت علی المصائب لو اللہ، صبت علی اليوم السرنا لایا لیا۔ بابا آپ کے بعد جو مصیبت ہم پہ ہوئی اگر دنوں پہ ہوتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ ہاں عزیزو پتہ ہے نا، جب سیدہ کے جنازے کو مولا نے غسل دیا تو ایک مرتبہ چیخ کی آواز آئی۔ سلمان نے پوچھا مولا کبھی آپ کو چیخ مار کے روتے نہیں دیکھا۔ مولا نے فرمایا میں کیا کروں سلمان، سیدہ نے کبھی مجھے نہیں بتایا۔ سیدہ کی دائی پسلی ٹوٹ کر بائیں طرح۔ ہاں عزیزو اس بی بی کا پورا کنبہ لٹ گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، ہاں عزیزو وہ بی بی آتی ہے مگر اکیلی نہیں آتی، اپنی ایک 4 سال کی بچی کو لیتی ہے، مجلسوں میں آتی ہے۔ جب وہ 4 سال کی بچی آپ لوگوں کو روتے دیکھتی ہے نا تو اپنی دادی سے کہتی ہے دادی یہ میرے بابا کے عزادار کربلا میں کیوں نہیں تھے دادی، اگر یہ ہوتے شمر تماچے لاوار تھا۔ ایک فقرہ زیارت میں لکھا ہے سلام ہو اس معصوم بچی پر جس کے رخسار کے رنگ بدلتے رہے۔ ہاں عزیزو پتہ ہے رخسار کے رنگ کب بدلتے ہیں، جب پہلا تماچا مارا جاتا ہے رخسار زرد ہو جاتا ہے، جب دوسرا تماچا مارا جاتا ہے رخسار سرخ ہو جاتا ہے، جب کئی تماچے مارے جاتے ہیں رخسار نیلا ہو جاتا ہے۔ ہاں عزیزو اس بچی پہ خاص طور سے اس لیے ظلم کیا گیا کہ وہ حسین کی لاڈلی تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، ہاں مجھے ایک واقعہ میرے شہر میں ایک مجلس ہو رہی تھی، عورتوں کی مجلس ہو رہی تھی، اس میں عورتوں کی مجلس میں بہت ازدحام تھا، بہت مجمع تھا۔ ایک چھوٹی بچی سے کسی عورت کو دھکا لگ گیا، اس عورت نے اس بچی کو تماچا مارا۔ پتہ ہے اس بچی نے سر اٹھا کے کیا کہا؟ اس بچی نے سر اٹھا کر اس عورت کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کل شمر نے بھی مجھے تماچے مارے تھے، آج تو ہاں عزیزان گرامی،
عزیزان گرامی، جب شمر نے تماچے مارے نا، زینب نے سکینہ کو اپنے گود میں چھپا لیا۔ ایک خیمے میں جا کر بچوں کو لے کر زینب بیٹھ گئی۔ ہاں بس میں نے تمام کر دیا۔ کیا دیکھا زینب نے؟ شام غریبہ کا منظر کیا دیکھا؟ ایک گھوڑ سوار زینب کے پاس چلا آ رہا ہے۔ سکینہ سہمنے لگی۔ زینب نے کہا او گھوڑ سوار میرے قریب نہ۔ وہ گھوڑ سوار آنے لگا۔ زینب نے کہا تجھے نہیں معلوم میں فاطمہ کی بیٹی۔ وہ گھوڑ سوار آنے لگا۔ زینب نے کہا تجھے نانا رسول اللہ کی قسم میرے قریب نہ، یہ بچے ڈر رہے ہیں۔ وہ گھوڑ سوار سامنے آیا۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ نقاب الٹا، کہا زینب تو نے بھی نہیں پہچانا میں تیرا بابا علی مرتضی۔ زینب نے باپ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ او بابا تب کہاں تھے جب میرا اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا؟ تب کہاں تھے جب میرے بھائی کے سوکھے گلے پہ